پھولوں کی بنائی گئی سیج سے کمرہ مزید بارونق اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی اس کے مکین کا ذوق بیان کر رہی تھی، اور جہازی سائڈ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ہوئی حمائل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ وقت نہایت خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آنے والے لمحات سے زیادہ اپنے گزرے ہوئے وقت پر افسردہ تھی، خصوصاً اپنے بابا کے لیے، جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دعا دی، تو وہ کتنی ہی دیر ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اسے بار بار اپنے بابا کا افسردہ چہرہ یاد آ رہا تھا، جو ہارٹ پیشنٹ تھے اور ہر وقت ہی بیماری کا شکار رہتے۔ ان کو ذمہ داریوں کے بوجھ نے وقت سے پہلے بیمار اور ضعیف کر دیا تھا۔ حمائل ان کی بڑی بیٹی تھی اور اس سے چھوٹا بیٹا شاذیب۔ بس ان کی پوری دنیا انہی دو بچوں کے گرد گھومتی تھی۔ انہوں نے حمائل کو بہت محبت سے پالا تھا اور غریبی کے باوجود اسے ہر طرح کی آسائشیں میسر کی تھیں، اور اب بھی حمائل جانتی تھی کہ وہ اسے رخصت کرتے ہوئے کس قدر افسردگی کا شکار ہوں گے، اس لیے خود بھی انہیں بار بار یاد کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سارم شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی اس کی سوچوں کا مرکز ایک دم سے ہی اس کی جانب چلا گیا۔ سارم کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آج اس نے اپنی لک اور پرسنالٹی سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ بلا شبہ حمائل بھی بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن وہ اس کی خوبصورتی کو مات دے بیٹھا۔ یقیناً یہ اس کے لیے اور اس کے بابا کے لیے ایک خوبصورت تحفہ تھا۔ اس نے بس چند لمحے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر کہیں خوبصورت رنگ آ کر بکھر گئے، اور اسی جوڑے میں ملبوس حمائل اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ اور تقریباً یہی حال سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا تھا، جو اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پر افسردگی ہے؟ حالانکہ آج کی رات افسردگی کا نام و نشان بھی ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے دلکش لہجے میں بولا تو حمائل نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہو چکا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے بابا یاد آ رہے ہیں۔ اس نے اسے تسلی دینی چاہی تو وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ تمہیں آج کی رات اپنے بیمار باپ کو یاد کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اب تمہیں ان کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمائل نے پلکیں اٹھا کر حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ تبھی وہ حمائل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے قریب لے گیا۔ اس انگوٹھی کو دیکھ رہی ہو؟ اس میں ہیرا جڑا ہوا ہے، اور اگر تم صرف یہ انگوٹھی بھی بیچ دو تو اپنے باپ کا علاج ایک مہنگے ہسپتال میں کروا سکتی ہو۔ حمائل کی آنکھوں میں حیرت اترتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا اور کمرے میں گھومتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی باتوں کا زہر گھولنے لگا۔ تم جیسی لڑکیاں صرف پیسوں کے لیے ہی ایک انسان پر مرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب تمہیں اتنی دولت مل چکی ہے کہ تم اور تمہارا باپ ساری زندگی عیش و آرام سے گزار سکو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ حمائل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج ان کے درمیان ایک خوبصورت رات کی شروعات تھی، اور وہ شخص جلی کٹی باتیں سنا کر اس سے خفت زدہ کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی دولت کے معیار کے ترازو میں پرکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی باتوں سے حمائل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس کے چہرے کی افسردگی بالکل واضح تھی۔ کیوں؟ تم سمجھ کیوں نہیں پا رہی؟ آخر ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ تم نے یہ شادی پیسوں کی خاطر ہی تو کی ہے۔ آپ مان اور عزت سے میرے گھر رشتہ لے کر گئے ہیں، اور میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے یہ رشتہ قبول کیا ہے، تو اس میں پیسوں کا عمل دخل کہاں سے آ گیا؟ حمائل لہنگا سنبھال کر بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آئی۔ تبھی وہ ایک بار پھر غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گرایا۔ تمہیں یاد ہے، آج سے تقریباً 7 سال پہلے کالج کے سامنے ایک لڑکے نے تمہیں پھول دینے کی کوشش کی تھی، اور تم اس کے دبلے پتلے وجود پر ہنستے ہوئے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہی تھی، اور ایک دم سے ہی 7 سال پہلے کا دھندلا سا منظر حمائل کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ لیکن وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس واقعے کا ذکر ان کی زندگی سے کس طرح جڑا ہے۔ تم نے نہ صرف اس کا پھول لے کر اس کے منہ پر دے مارا تھا، بلکہ تم نے اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی دوستوں میں کھڑے ہو کر کہکے بھی لگائے تھے۔ اور تمہیں یہ جان کر کتنی حیرت ہوگی کہ آج وہ لڑکا تمہارے سامنے تمہارے شوہر کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے آئینہ دکھا رہا تھا، اور حمائل بس حیرت اور دکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ اتنی چھوٹی سی بات کو ابھی تک اپنے سینے سے لگا کر جی رہے ہیں، اور آج اس کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اس روز صرف اپنی عزت کی خاطر اس لڑکے کو جلی کٹی سنا کر واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ میرا باپ شریف اور عزت دار ہے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سزا مجھے آپ جیسے شخص کے ہاتھوں بھگتنی پڑے گی۔ حمائل کی بات سن کر سارم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بالکل،
تم کہہ سکتی ہو کہ آج تم وہی بدلہ چکانے کے لیے میرے پاس موجود ہو اپنی مرضی سے، اور تمہاری عزت دار باپ نے ہی تمہیں میری باہوں میں آنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا لہجہ اس کی باتوں سے زیادہ کاٹ دار تھا۔ حمائل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی کا غلط ترین فیصلہ کر لیا تھا اور اب ساری زندگی کانٹوں پر گزرنے والی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، انسان برا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی غربت بری ہوتی ہے، بلکہ اس کا ضمیر اور اس کی سوچ بری ہوتی ہے۔ وہ دکھ سے بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، سارم شاہ کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ خبردار، اگر تم نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سارم شاہ کو کسی کی بات سننے کی عادت نہیں ہے، اور آج میں وہ والا سارم نہیں ہوں۔ حمائل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اتنی ہی تک اس کا چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ اسے تو آج تک اس کے باپ نے بھی یوں تھپڑ نہیں مارا تھا، اور وہ شخص ایک پل میں ہی اسے صرف 2 کوڑی کا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھ پاتی، سارم شاہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے اس کے سر سے جدا کر دیا۔ نہ جانے کتنی ہی پنیں اس کے بالوں میں چبھتے ہوئے اس کے بالوں کو توڑ گئیں، اور پھر والہانہ طریقے سے وہ اس کی جیولری کو اتار کر پھینک رہا تھا۔ وہ کسی بے جان وجود کی طرح ساکت ہو چکی تھی، جیسے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حرکت باقی نہ رہی ہو۔ وہ شخص اب اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، اور وہ یہ تماشا بھی بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو بھی سامنے کھڑے شخص کو رحم کھانے پر مجبور نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پھر بھی اس پر حاوی ہونے کے لیے اپنی تمام تر طاقت لگا کر اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمائل نے تھوڑی سی مزاحمت کرنی چاہی تو سارم نے اسے قہر بھری نظروں سے گھورا۔ آج اگر تم نے کسی بھی قسم کی روک ٹوک کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے ہر عمل کے ساتھ اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا تھا، اور وہ اپنے سامنے اپنی عزت کو لٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے یوں ادھیڑ کر رکھ دیا جیسے کہ وہ ایک جانور ہو، جس میں نہ کسی قسم کا احساس ہو اور نہ ہی کوئی خواب۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، اور حمائل مسلسل روتے ہوئے اپنی کم مائگی پر افسوس کر رہی تھی۔ یہ ایسی رات ہوتی ہے جس میں ہر لڑکی اپنے پیا گھر آتے ہی خوبصورت خوابوں کو سجا کر ساتھ لے آتی ہے، اور پھر انہی خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ یہاں رہنے والے ہر شخص کو اپنا سمجھ کر اس کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی ہر ذمہ داری نبھاتی ہے۔ لیکن اگر آتے ہی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو پھر ایک لڑکی کا وجود کس کام کا؟ حمائل کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے سنگریزے اس کی روح میں چبھن پیدا کر رہے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں مکمل سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اسے اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دی جائے گی، اور وہ غلطی بھی اس کی نظر میں غلطی نہیں تھی۔ اس نے آج تک کسی بھی لڑکے سے غلط تعلقات پیدا نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا باپ ایک غریب انسان ہے اور اپنی عزت پر کبھی بھی بات نہیں آنے دے گا۔ اور آج یہ سوچ اس کے لیے وبال جان بن چکی تھی۔ وہ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کر سکتی ہے۔ وہ لڑکا جو اسے اپنے ہمسفر کے طور پر ملا، وہ اس سے وقت گزاری کرتے ہوئے اس کے خوابوں پر پانی پھیر رہا تھا، اور اس سے صرف اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ نہ جانے کب وہ اپنے حالات پر ماتم کرتے کرتے سو گئی۔ صبح اسے جاگتے جاگتے کافی لیٹ ہو گئی، کیونکہ رات کے واقعہ نے اس کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھی، سارم شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنا چاہا، لیکن شاید وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے دکھتے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھی اور شاور لینے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی۔ آئینے کے سامنے بال خشک کرتے ہوئے اس کی نظر اپنی رخسار پر پڑی، جو ابھی بھی تھپڑ کے باعث سرخ تھا۔ اس کے باپ نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور اس شخص نے اسے ایک ہی پل میں بے مول کر دیا۔ نہ اس کی عزت سلامت رہی تھی اور نہ ہی عزت نفس۔ بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن وہ اس پر اس طرح حق نہیں رکھتا تھا۔ ابھی وہ اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب اسے اپنے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ ندا آپا کا جگمگاتا ہوا نام دیکھ کر اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ ندا اس کی چچا زاد تھی اور اس کی بہت بہترین دوست بھی۔ وہ عمر میں اس سے بڑی اور کافی میچور تھی۔ کیسی ہو حمائل؟ خوبصورت زندگی کی شروعات کی پہلی صبح بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ اور ان کی مسکراتی ہوئی آواز سن کر حمائل کے چہرے پر مزید افسردگی چھا گئی۔ ندا نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اسے نرم لہجے میں پوچھنے لگی، حمائل کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ آپا، یہ میری زندگی کی خوبصورت شروعات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی شروعات ہے جو مجھے برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور اس کی بات اور لہجے نے ندا کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ بلا شبہ سارم اچھا لڑکا لگا تھا، اور کل شادی کے دوران حمائل جتنی مطمئن نظر آ رہی تھی اس کے مقابل میں وہ اب اتنی ہی ٹوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی حمائل انہیں ساری بات بتاتی گئی تو وہ بس حیرانگی سے اس کی بات سنتی رہ گئی۔ ان کے دل میں افسوس ہوا تھا کہ ایک پڑھا لکھا شخص اس حد تک عجیب و غریب رویہ اختیار کر سکتا ہے،
لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے تایا کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حمائل ان کی لاڈلی بیٹی ہے، اور اگر وہ یہ سب کچھ سنیں گے تو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے حمائل کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، حمائل، ہو سکتا ہے کہ اس نے وقتی طور پر غصے اور بدلے کو تھپڑ کی صورت میں ظاہر کیا ہو۔ مجھے نہیں لگتا اگر اس نے تم سے بدلہ لینا ہوتا تو تم سے نکاح کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اس نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے اور پوری دنیا کے سامنے اسے تسلیم بھی کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ پورا کرنے کے بعد اب احساس جرم کا شکار ہوگا، اور احساس جرم محبت سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ اب تمہیں پہلے سے بھی بڑھ کر چاہے گا، لیکن تمہیں صبر رکھنا ہوگا۔ اور وہ انہیں بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھیں، اور اس کی بات سن کر حمائل کے اندر ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے وقتی طور پر غصہ نکالا ہو اور اب آ کر اسے منا لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے فی الحال اس شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جلدی سے موبائل رکھتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ باہر جا کر سب کے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ سارم بھی ناشتے کی غرض سے باہر چلا گیا ہو۔ اندر ہی اندر وہ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے خود کو ملامت بھی کر رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کی ساس شائستہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ دونوں نے اٹھنے میں کافی دیر کر دی، تو میں نے سوچا کہ ناشتے کے لیے میں آپ کو انوائٹ کر دوں، کیوں نہ آج سب مل کر ہی ناشتہ کر لیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ لیکن آنٹی، وہ تو چلے گئے ہیں، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا سارم؟ ساس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان دیکھ کر وہ ایک بار پھر ٹھٹک گئی۔ آنٹی، سارم تو میرے اٹھنے سے پہلے ہی نیچے چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر واپس پلٹ گئی اور وہ پرسوچ طریقے سے تیار ہونے لگی۔ آخر وہ شخص اتنی صبح کہاں جا سکتا ہے؟ اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ ناشتے کے لیے اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ ہلکا پھلکا تیار ہونے کے بعد وہ نیچے آئیں تو اس کی ساس ناشتے کی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن اس کی بے قرار نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم اندر داخل ہوا اور شائستہ بولی، بی بی جان، سارم صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں، اور چوکیدار بتا رہا ہے وہ تو بہت صبح گاڑی لے کر گھر سے نکل گئے ہیں۔ شائستہ بیگم نے حیرت زدہ نظروں سے حمائل کی جانب دیکھا۔ اس کا اپنا دل بھی لرز رہا تھا۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر وہ شخص کیسے اچانک گھر سے باہر چلا گیا، اور وہ بھی بنا کسی کو کچھ بتائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حمائل، تمہارا شوہر صبح تمہیں بنا بتائے گھر سے چلا گیا، حالانکہ تم نے صرف اس کے ساتھ ایک رات ہی گزاری ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا بیٹا مجھ سے ملے بغیر چلا گیا ہو۔ آخر تم دونوں کے درمیان کون سا ایسا مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، ان کی بات سن کر اچانک ہی نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ نہیں آنٹی، میں تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ رات تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ وہ دانستہ طور پر رات کے واقعہ کو چھپا چکی تھی۔ شائستہ بیگم نے موبائل نکالا اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے رابطہ کرتے، جب واٹس ایپ پر اس کا وائس نوٹ انہیں موصول ہوا اور وہ اوپن کرتے ہوئے کان کے قریب لے جا کر سننے لگی، لیکن جیسے جیسے وہ اسے سنتی جا رہی تھی، نہ صرف وہ بلکہ حمائل کا رنگ بھی متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور اسے اپنے کان میں واضح طور پر سنائی دے رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی کی شروعات اتنی بھیانک ہوگی۔ اس شخص کے لفظ الفاظ نہیں تھے، بلکہ کوئی سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈھیلا جا رہا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اور تب تک جب تک یہ لڑکی اس گھر میں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اس لڑکی نے۔ یہ ایک بد کردار لڑکی ہے جو کئی لڑکوں کے ساتھ اپنے رشتے بنا چکی ہے، اور اب مجھے دھوکہ دینے کے لیے میرے پاس موجود تھی۔ مجھے اس نے بہت مایوس کیا ہے۔ آپ اسے ابھی اور اسی وقت گھر سے نکال دیں، کیونکہ میں اب اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وائس نوٹ ختم ہو چکا تھا اور شائستہ بیگم قہر برساتی نظروں سے حمائل کو گھور رہی تھیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی میرے بیٹے کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ میرے چاند جیسے بیٹے میں ایسا کیا تھا جو تم مڈل کلاس لڑکی کو وہ پسند کر بیٹھا؟ میں تو اس سے پہلے ہی کہتی تھی کہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں پیسوں کے لیے اپنی عزت تک بیچ دیتی ہیں، اور ان کے الفاظ سن کر حمائل کو اپنی ہتک کا احساس گھیر رہا تھا۔ آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ اچھا، تم بے قصور ہو؟ اسی لیے تمہارا شوہر تمہیں دن چڑھے ہی بدکرداری کے الفاظ سے نواز کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا؟ میرا بیٹا تمہاری وجہ سے دور گیا ہے اور اس کی زندگی کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں۔ تم ڈائن ہو، لڑکی نہیں ہو جو میرے بیٹے کی خوشیوں کو نگل گئی۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا۔ حمائل تو انہیں بس یک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، لیکن سامنے کھڑی عورت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے حمائل جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ آنٹی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں بے قصور ہوں۔ میں نہیں جانتی سارم کو کون سی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ ابھی سارم کو کال کریں اور انہیں سمجھائیں میرا باپ بیمار ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے خود سے دور دھکیل دیا۔
اپنے گندے اور ناجائز وجود کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ تم میرے بیٹے کی زندگی میں ایک بدنما داغ ہو جو اسے ہر گھڑی اپنی خوشیوں کو نگلتا ہوا محسوس ہوگا۔ تم جانتی بھی ہو کہ اس کی ریپوٹیشن کیا ہے۔ وہ تمہاری وجہ سے اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہے گا، اور میں تمہیں 1 منٹ بھی یہاں پر برداشت نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی اور حمائل فرش پر بیٹھی ہوئی انتہا رو رہی تھی۔ ملازم اس کی بے عزتی کا تماشا دیکھتے ہوئے ارد گرد جمع تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک معمولی سا واقعہ اتنا بڑا حادثہ بن کر لوٹ آئے گا۔ کیا ایک لڑکی کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے ایک لڑکے کو اپنی عزت کی خاطر دھتکار دینا تاکہ اس کے بعد کی عزت قائم رہے، اور پھر وہ لڑکا اس لڑکی کی پوری زندگی کو برباد کر دے؟ وہ مردہ قدموں سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی ایک ایک چیز جیسے اس پر ہنس رہی تھی۔ اسے تو اپنی قسمت بھی مذاق بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شدت سے اس کا دل چاہا کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے باپ کا ضعیف چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ گھر واپس جائے گی تو اس کا باپ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی جانب سے مکمل مطمئن تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک عذاب ابھی ان کے سر پر نازل ہونے والا ہے۔ اس نے مردہ ہاتھوں سے اپنی پیکنگ کی اور بیگ کو اٹھا کر ایک امید بھری نظر اس کمرے پر ڈالی جس میں وہ بس ایک رات رکنے کے لیے ہی آئی تھی، اور پھر آہستگی سے چلتے ہوئے باہر نکل آئی۔ شائستہ بیگم نے پہلے ہی ڈرائیور کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر چھوڑائے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ایک بار پھر ٹوٹ کر رو پڑی۔ اسے بار بار اپنی کم مائگی کا احساس ستا رہا تھا۔ کیا لڑکی ہونا اتنا ہی خطاور ہے کہ وہ ساری زندگی اس کی تلافی میں گزار دے گی؟ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتی اور اس کا باپ صرف 2 بیٹوں کا باپ ہوتا۔ آج اس کی ذمہ داری ایک بار پھر اس کے ضعیف کندھوں پر تو نہ آن گرتی۔ ڈرائیور نے اسے اپنے مائکے کے دروازے پر اتار دیا اور خود گاڑی لے کر واپس چلا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ کل امیدوں اور خوشیوں کے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ آج وہ ایک ہی رات میں اس دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور وسیع و عریض صحن میں موجود سارے نفوس اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ عزیز صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ اپنی بیٹی کو یوں ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور حمائل بس انہیں روتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ گھر میں ابھی تک کافی رشتہ دار موجود تھے جو اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کا تجسس حمائل کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی ماں آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا بات ہے حمائل بیٹا، اتنی جلدی صبح تم یہاں پر، اور سارم کدھر ہے؟ امی، اس شخص نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے بس ایک رات کے لیے مجھے اپنی دلہن بنایا اور مجھ سے بدلہ لیا کیونکہ میں نے چند سال پہلے اسے دھتکار دیا تھا۔ امی، اس نے مجھے بد کردار کے لقب سے نواز کر یہاں بھیج دیا۔ آپ یقین کریں آپ کی بیٹی بے قصور ہے۔ وہ روتے ہوئے قابل رحم لگ رہی تھی اور عزیز صاحب تو اپنا دل تھام کر وہیں بیٹھتے چلے گئے۔ گھر میں موجود مہمانوں کے درمیان چامکھوئیاں شروع ہو گئیں۔ سبھی جانتے تھے کہ عزیز صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی امیر گھرانے میں کی ہے۔ وہی لوگ جو کل تک اس کی قسمت پر رشک کھاتے ہوئے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ حمائل کی قسمت واقعی داد طلب ہے جو اسے اتنا امیر اور خوبصورت شوہر ملا، اور آج وہ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ بدذات خود ایک غلطی ہو۔ آخر کوئی چیز تو دیکھی ہوگی شوہر نے جو اس نے ایک رات میں ہی واپس بھیج دیا۔ ایسے کوئی کیوں اپنی بیوی کو بد کردار کہے گا؟ وہ ایک عزت دار لڑکا لگ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سب میں حمائل کی غلطی ہو۔ میں تو پہلے ہی عزیز بھائی کو کہتی تھی کہ لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے جتنی انہوں نے اپنی بیٹی کو دے رکھی تھی۔ اب انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا۔ اس لڑکی نے باپ کا سر جھکا دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ لوگ تو باتیں بنا کر واپس چلے گئے جبکہ عزیز صاحب کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتے تھے کہ کل کتنے مان سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ وہ لوگ جب رشتہ طلب کرنے کے لیے آئے تو کتنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ لڑکا تو جیسے ان کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ انہیں کسی بھی ہیرے اور زیور سے کوئی مطلب نہیں تھا، نہ ہی وہ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں اور بنگلوں کو زیر غور لائے تھے۔ انہوں نے تو صرف اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھی تھیں، اور خدا کو وہ بھی منظور نہیں تھا۔ انہوں نے آج تک کسی کی بیٹی سے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، تو ان کی بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور انہی سوچوں کی وجہ سے انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور انہیں بروقت ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جس سے ان کی طبیعت میں کافی بہتری تو آ چکی تھی، لیکن وہ فی الوقت بات کرنے اور چلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اور حمائل کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی یوں اجیرن بن جائے گی۔ ندا اس سے ملنے کے لیے آئی تو وہ اس کے گلے لگ کر بھی شدید رو دی۔ ندا نے اسے تسلی دی اور دلاسا دیا۔ صرف وہی تو ایک لڑکی تھی جو ہر طرح کی منافقت سے پاک تھی، ورنہ اس کے سارے کزن صرف تماشا بین ہی لگ رہے تھے جو اس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ اس کے دونوں بھائی ابھی چھوٹے تھے، وہ اتنے بڑے نہیں تھے کہ سارم شاہ سے اپنی بہن کا انتقام لے لیتے۔ ان کی زندگی تو گویا ایک ہی دن میں اجڑ کر خاک ہو گئی۔
یہ محض بدلوں کے لیے محبت کرنے والے اور شادیاں کرنے والے انسان کیا جانے کہ ایک بیٹی ایک باپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ محض بدلوں کے لیے محبت کرنے والے اور شادیاں کرنے والے انسان کیا جانے کہ ایک بیٹی ایک باپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ایک لڑکی کی زندگی کتنی اجیرن ہوتی ہے، کبھی اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر اسے بد کردار مشہور کیا جاتا ہے، تو کبھی اسے لڑکی ہونے کی سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ کتنی ہی لڑکیوں کے چہروں پر تیزاب گرا کر ان کی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے نوچ ڈالا گیا، اور کتنی ہی لڑکیاں لڑکوں کی وحشت اور درندگی کا باعث بن چکی تھیں۔ دنیا کب اس بات کو تسلیم کرے گی کہ عورت بدذات خود ایک معتبر سی ہستی ہے؟ وہ اس وقت فلیٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا جب اسے شائستہ بیگم کی کال موصول ہوئی۔ اس نے اس لڑکی کو پلٹ کر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے بھی تو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے تھا کہ صارم شاہ چیز کیا ہے۔ وہ آج تک وہ دن نہیں بھولا تھا جب اس لڑکی نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب وہ ساری عمر باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی اور مرد کی محبت کو ترسے گی، لیکن اندر ہی اندر اسے یہ بات بھی کھائے جا رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے کس قسم کی منت سماجت کی۔ وہ تو کب سے منتظر تھا کہ وہ اسے کال کرے گی اور کال پر بلک بلک کر اسے معافی مانگے گی، اپنی عزت کی بھیک مانگے گی اور بھیک مانگ کر کہے گی کہ مجھے اپنا لو، مجھے اپنے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنے دو۔ لیکن وہ بس خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گئی۔ وہ مزید ایک دن یہاں رہنے کا ارادہ رکھتا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، کم سے کم تم مجھ سے تو مل سکتے تھے، اور وہ لڑکی تمہارا اپنا انتخاب تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں پہلے ہی ان مڈل کلاس لوگوں سے کتنی عاجز ہوں۔ شائستہ بیگم کو ابھی بھی اپنے لیے شکایت تھی، یعنی اس کے لیے کسی بھی لڑکی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ مام، میں اب اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں۔ بھلے ہی میں نے اسے طلاق نہیں دی، لیکن وہ بھی میں اسے جلد ہی بھجوا دوں گا۔ تو بہتر ہوگا کہ اب ہم اس بارے میں بات نہ کریں۔ کچھ دیر وہ مزید شائستہ بیگم سے بات کرتا رہا اور پھر کال کاٹ دی۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کا دوست فہیم اس کی بات پر بری طرح متوجہ ہوا تھا۔ یہ تم کیا بات کر رہے تھے آنٹی سے؟ تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ہاں، وہ میری بس ایک رات کے لیے بیوی تھی۔ اس کے غرور سے بھرے ہوئے لہجے پر فہیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ایک رات کی بیوی؟ تمہیں اس پر مزید مغز ماری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بس اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے اس لڑکی سے شادی کی تھی اور اب اسے اپنے باپ کے گھر بھجوا دیا۔ اور اس کی بات سن کر فہیم کو حیرت اور دکھ نے آن گھیرا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی باتوں کا اثر اس شخص پر کم ہی ہوتا ہے۔ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور اب وہ لندن جا کر اسے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیتا۔ اگر تم نے بھابھی کو چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر انہیں طلاق دے کر جاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی کو نئی طریقے سے شروع کر لیں۔ وہ اسے ابھی بھی مشورے دے رہا تھا اور اس کی بات سن کر صارم نے سر جھٹکتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے جو بھی کرنا ہوا میں کر لوں گا، فی الحال تمہیں اس کی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی بات سن کر فہیم کچھ شرمندہ ہو گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے نجی معاملات میں اپنے دوستوں کو گھسنے نہیں دیتا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ شخص غلطی پر غلطی کر رہا ہے اور اس غلطی کی تلافی بہت بڑی ہوگی۔ دوسرے روز ہی وہ اپنے گھر میں شائستہ بیگم کو ملنے کے لیے آیا، اپنا سامان لے گیا اور اسی وقت فلائٹ سے وہ ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا۔ اب نہ جانے کتنے سالوں کے بعد اس کی واپسی ہوتی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا تھا، مگر جب دوسری جانب حمائل ابھی بھی دل میں یہ امید لیے بیٹھی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص واپس لوٹ آئے، لیکن اب وہ مجبوری کی بنا پر ہی اس کے ساتھ جائے گی، کیونکہ وہ دل میں کبھی اس کے لیے وہ عزت اور محبت محسوس نہیں کر سکتی جو عزت اور محبت اسے دینی چاہیے تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ، اور آج اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر چکا تھا۔ آج اس واقعہ کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے اور حمائل کو کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن بدن نا امید ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی گرتی ہوئی حالت کے پیش نظر اس کی ماں نجمہ اسے دیکھ دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ صرف چند دنوں کے اندر اندر ان کی پھول سی بیٹی مرجھا کر رہ گئی۔ ان کا شوہر بستر پر پڑا تھا اور ان کے گھر میں عجیب اداسی کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے اور پھر اسے کوئی بھی قبول نہ کرے۔ انہیں یہ خوف اندر ہی اندر جھگڑے جا رہا تھا، نہ جانے زندگی ان سے کون سا امتحان لے رہی تھی۔ حمائل کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ سوکھ کر بالکل کانٹا ہو چکی تھی۔ ہر روز اسے بخار ہو جاتا، کھانا پینا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا، اور آج ایک ماہ ہونے کو آیا تھا اور اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی کل کی بات ہو اور کل ہی وہ اجڑ کر اس دہلیز پر آئی ہو۔ اس نے تو ہنسنا مسکرانا بالکل تر کر دیا تھا۔ اس روز اس کی ماں نے ندا کو بلاوا بھیجا تاکہ ندا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ اسے قائل نہیں کر پائیں گی کہ وہ ایک بار ڈاکٹر کو ملے، کیونکہ ہر روز بخار نے اسے حد درجہ کمزور بنا دیا تھا۔ اس روز ندا آئی تو وہ اپنے کمرے میں خاموش ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ندا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کب تک کھوکھلے رشتوں کا سوگ مناتی رہو گی حمائل؟ چھوڑ دو اس سب کو، ان سوچوں سے خود کو باہر لے کر آؤ۔ وہ تمہاری زندگی میں ایک ناخوشگوار خواب تھا جو آ کر گزر گیا۔ اب اس کے بارے میں جتنا سوچو گی اتنا ہی خوف زدہ رہو گی۔
وہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ بس خاموشی سے ندا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا دکھ ندا کو اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ وہ ہر وقت ہنسنے اور مسکرانے والی لڑکی کیسے ایک دم سے ہی خاموشی کا لبادہ اوڑھ گئی۔ میں کھوکھلے رشتوں کا دکھ نہیں منا رہی آپا، میں خود پر ڈھائے ہوئے ظلم کا سوگ بنا رہی ہوں۔ دنیا نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب خوشیاں میرے در کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک آئیں گی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گر کر بے مول ہو گیا۔ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے؟ خود کو سنبھالو، اٹھو اور اس شخص کو ایک بار پھر پرہمت اور پرعزم بنا کر دکھاؤ۔ میں نے پتہ کروایا ہے، سجاد مجھے بتا رہے تھے کہ اس کے کسی ملازم نے اسے بتایا ہے کہ سارم ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا۔ نہ جانے اب وہ کب لوٹے گا، لیکن تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اس کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ زندگی صرف ایک سانحے پر نہیں رک جاتی، زندگی کو خود آگے لے کر چلنا پڑتا ہے، اور مجھے امید ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو خوشیاں تمہاری منتظر ہو کر تم تک آ جائیں گی۔ ابھی اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ ندا جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی، اس لیے اسے زبردستی اٹھا کر تیار کرنے لگی اور پھر اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا۔ ندا بس خاموشی سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو رپورٹس کو انہماک سے پڑھ رہی تھی۔ یہ کافی سٹریس میں ہیں اور ان کو کافی ویکنس بھی ہے، آپ ان کا بہت خیال رکھیے، بلکہ انہیں کسی ایسے ماحول میں لے جائیے جہاں ان کا مائنڈ فریش رہے، کیونکہ اب ان کے ساتھ ایک زندگی جڑی ہوئی ہے اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود کو پرفیکٹ بنائیں اور اپنی صحت کے متعلق فکر مندی کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر وہ حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہی تھیں، یعنی ابھی ایک اور واقعہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے نہ صرف اسے برباد کر دیا تھا بلکہ ایک جان کو اس کے ساتھ جوڑ کر اسے بھی بربادی کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقدر اسے یوں بھی امتحان لے سکتے ہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ اسے اس بچے کا تاریک مستقبل نظر آ رہا تھا۔ ندا نے اسے سہارا دیا اور باہر لے کر آئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ آپا، یہ بچہ، وہ روتے ہوئے ندا کے گلے لگ گئی۔ ندا اسے لے کر گھر آ گئی اور جیسے ہی یہ خبر گھر میں سب کو پتہ چلی، سب پر ایک جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش نہیں تھے، انہیں خوشی ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کی بیٹی پر زندگی جینے کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک امید کا سرا ان کے ہاتھ لگ چکا تھا، لیکن انہیں اندر ہی اندر یہ اداسی بھی کھائے جا رہی تھی کہ اب اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیوی تسلیم نہیں کیا، وہ اپنے بچے کو بچہ کیوں تسلیم کرے گا۔ نجمہ بیگم اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہی تھیں اور اب وہ خود بھی کافی حد تک بہتر تھی۔ ندا ہر روز ہی کچھ وقت نکال کر اس کے پاس آ جاتی اور اس کی باتیں اس کے لیے بھروسے اور امید کا ذریعہ بن جاتی۔ اس روز بھی ندا اسے ضد کرتے ہوئے باہر لے کر آئی۔ پارک میں گھومتے ہوئے یوں ہی ندا کو خیال آیا تو اس نے اس سے پوچھ لیا، کیا تم نے دوبارہ سارن سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، یا اس نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کہ تم اسے اس بچے کی خبر دو تو اس کا دل پسیج جائے۔ اس نے ایک خاموش نظر ندا پر ڈالی۔ وہ اب کیسے بتاتی کہ وہ شخص تو ہمیشہ کے لیے اسے جان چھڑوا کر چلا گیا، اور اب اگر وہ مر بھی جائے تو وہ اس کی خبر گیری کے لیے نہیں آئے گا۔ تمہاری ساس کا رویہ کافی مشفقانہ تھا، اگر تم کہو تو ہم یہ خبر اسے سنا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کے بارے میں سن کر اسے راہ راست پر لے آئے اور تمہاری زندگی سنور جائے۔ حمائل، میں جانتی ہوں کہ تم اب اس گھر میں دوبارہ نہیں جانا چاہو گی، لیکن اپنا نہ صحیح اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ آپا، میں اس گھر سے پہلے ہی بدنامی اور ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں لے کر آئی، اور میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ ماں بیٹا دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ وہ میری بات پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ وہ حد درجہ مایوس ہو چکی تھی۔ اس روز اس نے شائستہ بیگم کے رویے کو دیکھ لیا تھا۔ اسے ذرا برابر امید نہیں تھی کہ شائستہ اسے کسی بھی طرح قابل قبول سمجھے گی۔ اگر تمہاری رائے ہو تو میں ایک بار خود اس سے جا کر رابطہ کر لوں۔ وہ ندا کو انکار نہ کر پائی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل جانتا تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی اس کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ندا ایک بار پھر خود کو آزما لے، کیونکہ اگر ان کا دل اس بچے کے خیال سے ہی پسیج جاتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کو باپ کا سہارا مل جائے۔ اور اس شام اپنے شوہر کے ساتھ واقعی اس کے سسرال پہنچ گئی۔ شائستہ بیگم تو اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئیں۔ اب کچھ بچا ہے اس گھر میں تم لوگوں کے لیے جو تم لوگ لینے آئے ہو؟ شائستہ بیگم کے کاٹ دار لہجے نے ندا کو اچھی طرح باور کرا دیا کہ وہ کہیں سے بھی ایک تمیزدار خاتون کے زمرے میں نہیں آتی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے لے جایا جا سکے، بلکہ میں تو آپ کو کچھ دینے کی غرض سے ایک بار پھر آپ پر رحم کھاتے ہوئے آپ کے دروازے پر ہوں۔ آپ کی بہو ماں بننے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا نام نہ صحیح اس کے ہونے والے بچے کا ہی خیال ہو، جو کہ آپ کے بیٹے کا خون ہے۔ خبردار اگر تم لوگوں نے اس بچے کو میرے بیٹے کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے تو ڈھونڈو کہ اس لڑکی نے کس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد اس بچے کو اپنے پیٹ میں جگہ دی ہے۔
اگر تم لوگ اب یہ حربہ آزماؤ گے تو یقیناً تم لوگ کامیاب نہیں ہوگے، اور نہ ہی میں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید زہر الفاظ استعمال کرتی، ندا وہاں سے واپس آ گئی۔ حمائل ٹھیک کہتی تھی، وہ لوگ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے تھے۔ اللہ نے ان سے انسانیت چھین لی اور انہیں چند پیسے پکڑا دیے، اور اسی کے سہارے وہ اس معاشرے کا حصہ تھے۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے۔ شام میں جب وہ حمائل سے ملی تو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تاریکی دیکھتے ہی حمائل کو اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا ہوگا، اسی لیے اس نے دوبارہ پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ شائستہ بیگم نے اسی رات اپنے بیٹے سے بات کی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی کس طرح کے حربے آزما رہی ہے۔ گو کہ اب ان دونوں کے درمیان حال کے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ایک بار اس حربے کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے اسے وقت سے پہلے ہی الرٹ کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے۔ کیوں دوبارہ ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں ماما؟ سارم نے اتنے عرصے کے بعد اس کا نام سنا تھا۔ اس لڑکی کی کزن میرے پاس آئی تھی مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور میں تمہیں اس بارے میں اطلاع دوں کیونکہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ میں نے بھی صاف کھڑے کھڑے منع کر دیا اور کہا کہ اس بدکردار لڑکی سے کوئی بعید نہیں کہ کس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد اب وہ اس بچے کو تمہارے ساتھ منسوب کرے، اس لیے تمہیں پہلے ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور سارم کو ایک دم سے ہی حیرت نے آن گھیرا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ وہ ماں بننے والی ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا دل آج پہلی بار دھڑکا تھا۔ ہاں ماں بننے والی ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے، اس طرح کی بدکردار لڑکیوں کو ہزاروں لڑکے مل جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ منہ کالا کر لیتی ہیں۔ اس رات اچھا کیا تم نے اسے گھر سے نکال دیا، اب کم سے کم اس بچے کو تمہارے ساتھ تو منسوب نہیں کر سکتی وہ۔ لیکن سارم ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، اس کی سوئی تو وہیں اٹک چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کا اپنا ہے، کیونکہ اس رات ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کتنی پاک دامن ہے، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی مراسم بنا چکی ہوگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا سارم؟ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ سارم نے بنا کوئی بات کیے کال کاٹ دی۔ اسے عجیب سے وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ اسے لندن آئے ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے اور ان کی شادی کو 4 ماہ، یقیناً وہ 4 ماہ کی حاملہ ہے اور ابارشن کروانا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کے بچے کو جنم دے گی اور پھر اس کا بچہ در بدر ٹھوکریں کھائے گا۔ ایک دم سے ہی اسے اپنا دور یاد آنے لگا۔ وہ بھی تو بالکل ایسا ہی تھا، بنا باپ کے اس نے کتنی ٹھوکریں کھائیں اور کس کس کے تانے سنے تھے، اور اب اس کی اولاد بھی یہ سب کچھ برداشت کرے گی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اس نے ٹائی کی گرد ڈھیلی کی اور کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں! اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں کے ادا کیے ہوئے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں آ رہے تھے، کسی ہتھوڑے کی طرح۔ ماں نے تو اس کے دل پر دستک دی تھی، بدکردار لڑکیوں سے کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ کس کے ساتھ منہ کالا کرے اور اولاد کو جنم دے کر تمہارے ساتھ منسوب کر دے۔ جو بھی تھا وہ اس بچے کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس بچے کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے ایک پل میں ہی کر دیا۔ اسی شام اس نے کال کی اور اپنی ماں کو یہ کہہ دیا کہ وہ 2-3 ماہ کے اندر اندر واپس آ رہا ہے۔ اس وقت اسے یہاں پر اتنے ضروری کام تھے کہ وہ چاہ کر بھی 3-4 ماہ سے پہلے نہیں آ سکتا تھا، اور بچے کی پیدائش تو 9 ماہ کے بعد ہونی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے بچے کی پیدائش کے وقت اس کے قریب ہو اور حمائل سے وہ بچہ واپس لے کر آئے۔ اس نے حمائل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر شاید تبدیل ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اسے رابطہ نہیں کر پایا۔ حمائل نے ندا کے آفس میں ہی جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سخت ٹائم ٹیبل کے دوران اسے آرام کرنے کا کم ہی موقع ملتا۔ اپنا چیک اپ بھی وہ لاغرضی سے کروا رہی تھی، اس لیے اس کی پریگننسی میں کافی مسائل آ رہے تھے۔ اس کا رنگ ایک دم سے ہی زردی مائل ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک ہی عورت جانتی تھی کہ اس کنڈیشن میں اتنے مسائل کے ساتھ ایک بچے کو جنم دینا کیسی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس بات نے اسے بے حد پختہ بنا دیا تھا۔ اب وہ ایک کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک مضبوط ماں تھی جو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکتی تھی۔ یہ اس کے 7ویں مہینے کا آغاز تھا اور اس روز وہ آفس میں تھی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ گڑبڑ تھی۔ نجمہ بیگم نے لاکھ منع کیا کہ آج وہ آفس نہ جائے، لیکن وہ پھر بھی آفس کے لیے چلی آئی، کیونکہ آج اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی اور اس کا آفس جانا بے حد ضروری تھا۔ اسی شام سارم بھی پاکستان پہنچا تھا۔ اس نے رات میں ہی حمائل کے متعلق تمام ڈیٹیلز نکلوائیں اور آج اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے آفس چلا گیا۔ وہ اس سے ملاقات کرنے کے بعد اس کی حالت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور اسے یہ اچھی طرح باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ یہ بچہ اپنے پاس لے کر جائے گا۔ وہ آفس کے باہر ہی اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے واقعی باہر آتی ہوئی دکھائی دی، قدرے بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ کافی پرکشش نظر آ رہی تھی۔ باوقار طریقے سے چلتے ہوئے وہ اپنے ہی سوچوں میں گم جا رہی تھی، جب ایک دم سے ہی سارم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے ہی رہ گئی اور پھر اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ جب سارم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا، خبردار، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو تم اپنا ہر حق کھو چکے ہو، اور اس سے کبھی بھولنا بھی مت۔ سارم کو اس کی آنکھوں میں چنگاریاں نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں
وہ تو خود حیرت کا شکار تھی۔ اس بھیگی بلی سی لڑکی کو شیر بنتا دیکھ کر میں یہاں پر صرف اپنے بچے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا جب اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا اور اس کا رنگ شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا بچہ؟ تم نے مجھے بدکردار کہہ کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور اب اس بچے پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ آج کے بعد مجھے اپنے بچے کے آس پاس بھی تم نظر آئے تو میں تمہیں کاٹ کے رکھ دوں گی۔ وہ غصے کے باعث تھر تھر کانپ رہی تھی جب ایک دم سے ہی سارم آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید کوئی بات کرتا، حمائل اس کے بازوؤں میں ہی لہرا کر گر گئی۔ سارم کے یقیناً ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اس نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور لا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ حمائل کے پیٹ پر رکھا تھا تو اس کی شدت سے دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کا احساس شدت سے اس پر حاوی ہوا تھا۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی اس نے ڈاکٹرز کو چلا کر بلانا شروع کر دیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی ٹھیک چاہیے۔ وہ غصے میں بالکل پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا جبکہ ڈاکٹر اسے کول رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے حمائل کا معائنہ کیا اور اسے باہر آ کر اطلاع دی، آپ کی بیوی کافی کمزور اور سٹریس میں ہے، آپ کے بچے کو خطرہ ہے، اسی لیے ان کا ابھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حمائل کے پرس میں موجود موبائل کب سے بج بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ یقیناً اس کے گھر والے پریشان تھے۔ سارم نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کی جب نجمہ بیگم کی بےتاب سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، حمائل میری بچی، کہاں ہو تم؟ اور کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ حمائل ہسپتال میں ہے، اس کی اچانک طبیعت بگڑ گئی تھی تو میں اسے ہسپتال لے کر آیا۔ اور یہ بات سن کر نجمہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اسی وقت ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ ندا بھی ان کے ساتھ ہی تھی اور یہاں آ کر سارم کو دیکھ کر انہیں مزید ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ بھی کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھیں۔ ابھی ان کے لیے ضروری تھا تو صرف اور صرف حمائل کا ساتھ، جس کا آپریشن جاری تھا۔ ندا اور نجمہ بیگم شدت سے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھیں کہ اللہ حمائل کی عمر دراز کرے اور اسے اس کے بچے کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس نے آج تک جو دیکھا تھا اس کی زندگی کے لیے وہ سب کچھ کافی تھا۔ اب اسے کسی بھی پریشانی سے دوچار نہ کرے۔ جبکہ کوریڈور میں بےتابی سے ٹہلتا ہوا سارم اپنے بچے کے لیے بے حد فکر مند تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل حمائل کے لیے بھی کٹ رہا تھا، اور آج پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ تو اس لڑکی کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کر پایا۔ وہ تو بس اپنا بدلہ چاہتا تھا، جس کی آگ میں اس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ تبھی اسے ڈاکٹر اندر سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ کے پیشنٹ کے لیے بلڈ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں میری بیوی کے ساتھ؟ اور میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت دیکھیے، اگر ان دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کا پورا ہسپتال بند کروا دوں گا۔ جب ڈاکٹر نے اسے سختی سے دور دھکیلتے ہوئے آئینہ دکھایا، آپ نے پورے 7 ماہ اپنی بیوی کا چیک اپ کروایا ہے؟ تب کہاں تھے آپ جب آپ کی بیوی مشکل مرحلوں سے گزر رہی تھی، اور پھر آ کر ہماری ڈاکٹر کے ساتھ چیخ پکار شروع کر دی؟ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اگر آپ لوگوں کو اتنی ہی فکر ہوتی تو اسے پہلے یہاں پر لے آتے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ سٹریس اور کمزوری کی وجہ سے آپ کی بیوی کا یہ حال ہوا ہے۔ اور وہ بس وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ نجمہ بیگم تیزی سے اس کی جانب بڑھیں اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اتنا یاد رکھنا تم۔ وہ تو خود پاگلوں کی طرح اس طرح بھی کیفیت کا شکار تھا۔ شائستہ بیگم نے مسلسل کالز پر کالز کرتے ہوئے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلا اور اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے کال اٹھائی، ماما میں حمائل کو ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، آپ دعا کریں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا بچہ؟ شائستہ بیگم کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ جی ماما، وہ میرا بچہ ہے، میرا اپنا بچہ، اور میں اسے کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا۔ ان کا بیٹا رو رہا تھا اور شاید زندگی میں انہوں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جلد بازی کرنے کے بعد کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کاش وہ اس وقت حقیقت کو جانتی اور اپنے بیٹے کو سمجھا لیتی تو آج وہ یوں ٹوٹ کر بکھر نہ جاتا۔ حمائل نے بیٹے کو جنم دیا، لیکن 7 ماہ کا بچہ کافی کمزور تھا، اسی لیے اسے کچھ دنوں کے لیے ہسپتال میں ہی رکنا پڑا۔ ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی سٹریس والی بات ان کے سامنے نہیں دہرائی جائے گی، اور اسی وجہ سے سارم اس سے بنا ملے ہی واپس چلا آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حمائل کو ایک بار پھر نقصان پہنچائے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کچھ ماہ کے بعد اسے منا لے گا، چاہے پھر اسے اس کے پاؤں ہی پکڑنا پڑے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد حمائل گھر پر ہی موجود تھی۔ وہ گول مٹول سا روئی جیسا بچہ دیکھنے میں کمزور تھا، لیکن پھر بھی حمائل کے لیے وہ چاند کا ٹکڑا تھا، جسے ہاتھ میں لیے وہ سارے جہاں کی تکلیفوں کو بھول جاتی۔ آج اس کی ڈیلیوری کو پورے 4 ماہ ہو چکے تھے، اور آج ہی اس نے عدالت سے رابطہ کرتے ہوئے سارم کو خلا نامہ بھیجا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھا اور اسی وقت گاڑی نکال کر شائستہ بیگم کو ساتھ لیتے ہوئے حمائل کے گھر جا پہنچا۔
حمائل نے اس کی آمد کے بارے میں سنتے ہی اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وہ روتے ہوئے نجمہ بیگم کے پیروں میں بیٹھ گیا، مجھے صرف ایک بار اس سے ملنے دے، اسے کہیں کہ میری بات تو سن لے۔ آج اس کی اپنی حالت قابل رحم تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ شائستہ بیگم کا دل اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ وہ بھی مسلسل منت سماجت کر رہی تھیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حمائل باہر آئی، حمائل کے ہاتھ میں وہ گول مٹول سا وجود دیکھتے ہی سارم کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھا، جب حمائل نے اسے وہیں روک دیا۔ خبردار، اگر تم نے میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے اس پر کوئی حق نہیں، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ تو کیا کہا تھا تمہاری ماں نے؟ بدکردار لڑکیوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے کے بعد بچے کو دوسروں سے منسوب کر دیتی ہیں۔ تو آج میں اسے تمہارے ساتھ منسوب نہیں کر رہی۔ حمائل، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بار پھر سے اٹھنے دو۔ وہ بےتابی سے اس کے جانب بڑھتے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ روئی جیسا وجود اسے دیکھتے ہوئے ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ وہ ہو بہو سارم کی کاپی تھا، اور شائستہ بیگم بھی بے تابانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس روز وہ لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد حمائل کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ اسے ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ سارم نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی حمائل کو طلاق نہیں دے گا، اور دونوں اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ آج اسے ضمیر کے بوجھ نے حد درجہ لاغر اور کمزور بنا دیا تھا۔ وہ اسی کمرے میں پڑا رہتا اور اس رات کو یاد کرتا رہتا جس رات اس نے حمائل کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ اسے کسی طرح سے بھی اس لڑکی کی آنکھوں کی اداسی نہیں بھولتی تھی۔ اس کے آنسو اس کی بے چینی کا باعث بنتے تھے، اور پھر اس معصوم سی جان کی مسکراہٹ جب وہ اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سارم کا دل چاہتا تھا کہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ اس بچے پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ آج تک اس نے اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ معافی کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس نے سارے آفس کے سامنے اس کے پیر پکڑ لیے، لیکن حمائل کے دل میں نرمی نہیں آئی تھی۔ جن لوگوں کے سامنے کل تک وہ اسے بدکردار کہہ کر بدنام کر چکا تھا، ان سب کے سامنے ناک رگڑتے ہوئے اس نے معافی مانگی، لیکن حمائل کا ایک ہی جواب تھا، مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم نے ایک بار میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں دوسری بار تم پر یقین نہیں کر سکتی۔ اس روز بھی عدالت میں اس کی تاریخ تھی، جب جج نے اسے آخری بار پوچھا کہ آپ واقعی اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہیں، تو وہ مضبوط اور پرعزم لہجے میں اٹھتے ہوئے بولی، جی سر، میں واقعی ان سے طلاق چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ انسان ہے جس نے مجھے سارے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا، یہ کبھی میرا محافظ ہو ہی نہیں سکتا۔ سارم آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اس کٹہرے میں کھڑا تھا جہاں پر کل اس نے اس لڑکی کو کھڑا کیا تھا۔ آج اس کی آخری امید تھی، اور وہ اپنی امید کو ہرگز بھی ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بھری عدالت کے سامنے حمائل سے معافی طلب کی، لیکن حمائل نے منہ پھیر لیا، اور پھر مجبوراً اسے طلاق نامے پر دستخط کرنے پڑے۔ اس نے دستخط کرتے ہوئے ایک بار پھر اس وجود کو دیکھا۔ حمائل نے اس پر اتنی نرمی کی تھی کہ اسے اس سے ملنے دیا، یہ بھی اس کا احسان تھا، اور جب اس نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ سارے جہاں کی بے سکونی بھول گیا۔ وہ روئی جیسا گولا اس کی کاپی تھا، اس کا اپنا بچہ، اس کا خون، مکافات عمل ہو چکا تھا، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی، اور وہ ساری زندگی کے لیے ناقابل معافی لکھ دیے جاتے ہیں۔